نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يمسه إلا المطهرون صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم دوستو، بزرگوں، آؤ ہمارا آپ سب سے پہلے اپنے آقا و مولا دونوں جہاں کے دولہا سرور انبیاء کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کریں اور گناہوں کی فہرست میں سے گناہوں کو مٹائیں اور جنت الفردوس میں درجات کو بلند کراتے ہوئے عقیدت و محبت کے ساتھ نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، قرآن مقدس کی آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے لا یمسہ الا المطہرون، اللہ تبارک و تعالی پاک ہے اور پاک چیزوں کو ہی پسند فرماتا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز سے پاک ہے، اسی لیے نام اس کا اللہ پاک ہے، اور نام ان کا لینے کے لیے اللہ پاک کہتے ہیں، خدائے پاک کہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کا کلام بھی پاک ہے، اسی لیے اسے کلام پاک کہتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اللہ کے بندوں میں سے، اللہ کے محبوبوں میں سے رسول پاک بھی جو ہے پاک ہیں۔ اسی طرح سے محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی اپنے رسولوں کو پسند فرماتا ہے۔ فرشتے پاک بھی ہے، اس لیے کہ فرشتہ تمام گناہوں سے پاک ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو بھی پسند فرماتا ہے، اپنے رسولوں کو بھی پسند فرماتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی پاک چیزوں کو ہی پسند فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا نام پاک ہے، اور اللہ کے بندے جو ہے پاک بندے کو بھی چاہیے کہ ہمیشہ وہ پاک اور صاف رہیں۔ حدیث مصطفیٰ ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی پاکی نصف الایمان ہے، یعنی پاک و صاف، پاکی جو ہے آدھا ایمان ہے مسلمانوں کا، تو ہمیں چاہیے کہ ہر دم ہم اور آپ پاک و صاف رہیں، غسل کیا ہوا رہیں، ناپاک نہ رہیں۔ اور اگر ہم اور آپ ناپاک رہتے ہیں تو دیکھیے ناپاکوں کے لیے اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنتیں برستی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس گھر میں ناپاکی ہوتی ہے، جس گھر میں ناپاک لوگ رہتے ہیں، اللہ کے پاک فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں، اللہ کے رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں جب تک کہ وہ پاک نہ ہو لیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ناپاکی سے گریز کریں اور ہر دم ہمیشہ پاک و صاف رہیں۔ جب بھی ہمیں غسل کی حاجت ہو فوراً غسل کر لیں، اور جو ہے غسل کر کے پاکی حاصل کر لیں، کیونکہ اللہ پاک چیزوں کو ہی پسند فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پاک ہے اور پاک چیزوں کو ہی پسند فرماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ہر دم پاک و صاف رہنا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس
چند لمحہ کے گفتگو کو اپنے حبیب کے صدقے طفیل قبول عطا فرمائے، اور جو بھائی بھی اس ویڈیو کو دیکھے اللہ تبارک و تعالی اس کے بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول عطا فرمائے، اور ہمیں آپ کو اور تمامی عالم اسلام کے مومن مسلمان مومنات مسلمات کو اللہ تبارک و تعالی پاک و صاف رہنے کی ہمیں توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ ہمارے ویڈیو میں زیادہ سے زیادہ لائک کریں، کومنٹ کریں، اور ہماری باتوں میں اگر کچھ خامی غلطی ہوئی ہو تو اسے کومنٹ سیکشن میں جا کر کومنٹ کر کے ہماری اصلاح ضرور فرمائیں، اور جسے پسند آ جائے وہ ہمارے یوٹیوب چینل دینی اور دنیاوی جانکاری کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔